بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میرے پاس جو کویسچن موجود ہے وہ کلینیکل سائیکالوجی کے بارے میں ہے، اور وجیہہ نے یہ بات پوچھی ہے کہ سر یہ بتائیے کہ کلینیکل سائیکالوجی کیا ہے اور کلینیکل سائیکالوجی کا اسکوپ کیا ہے۔ دیکھیے، کلینیکل سائیکالوجی آج ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ان ہو گئی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو بچے پری میڈیکل رکھتے ہیں اور پری میڈیکل کے بعد ان کا ایڈمیشن اگر میڈیکل میں نہیں ہوتا، بی ڈی ایس میں نہیں ہوتا، فارمیسی میں نہیں ہوتا، تو اسٹیٹ اوے یہ ہے کہ خاص طور پہ اگر جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کلینیکل سائیکالوجی آپ پڑھ لیں۔ اچھا، اب یہ جو فریز ہے کلینیکل سائیکالوجی کا، یہ بہت اٹریکٹیو فریز ہے، اور اٹریکٹیو فریز ہونے کی وجہ سے ہر بچہ یا بچی وہ ہوتا ہے اچھا یہ کلینک ہوگا، کلینک میں ہم بیٹھ کے کام کریں گے، وہاں پیشنٹ آئیں گے، ہم ان کو دیکھیں گے، ہم ان کے ساتھ ان کے مینٹل ڈس آرڈر کو، ان کے بیہیویئرل ڈس آرڈر کو اور ان کے ایموشنل ڈس آرڈر کو اور ان ساری چیزوں کو ہم اسٹڈی کریں گے، اور اس کے مطابق ہم چیزوں کو ڈائگنوز بھی کریں گے، ٹریٹمنٹ بھی کریں گے، پریونشن کا بھی کام کریں گے، اور ان کو پھر ہم ٹریٹمنٹ بھی دیں گے، اور ان کو ہم مختلف چیزیں سجیسٹ بھی کریں گے، کوئی ان کے ساتھ سیشن بھی کریں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس انداز سے مائنڈ میں آتی ہیں۔ اچھا، اصولی طور پہ تو بات یہ ٹھیک ہے، اصولی طور پہ تو دیکھیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت اگر آپ یونیورسٹیز کے اندر دیکھیں تو بی ایس لیول پر صورتحال یہ ہے کہ 6 یونیورسٹیز براہ راست بی ایس کلینیکل سائیکالوجی آفر کر رہی ہیں، اور اس میں اگر آپ پنجاب یونیورسٹی یا بڑی یونیورسٹیز کے میرٹ کی پوزیشن کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ 91-92% تک ان کا میرٹ جا رہا ہے، یعنی اس میں میڈیکل کے بالکل قریب جا کے میرٹ پہنچ رہا ہے، اور وہاں پہ انٹر ہونے کی صورتحال ہی نہیں نظر آتی۔ یعنی بچوں میں یا اس میں یہ کہ اتنا زیادہ اس کے لیے کریز بن چکا ہے، اور اس میں اتنا زیادہ اس کی بتایا گیا ہے کہ جناب بڑا اچھا فیلڈ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری بات۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ ایم ایس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 20 یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جو ایم ایس کروا رہی ہیں، اور 3 یونیورسٹیاں ایسی ہیں کہ جو پی ایچ ڈی بھی اس میں اس وقت رائٹ ناؤ آفر کر رہی ہیں، اور پی ایچ ڈی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈاؤن ہوتا ہے۔ کسی وقت ایچ ای سی کی طرف سے بعض یونیورسٹیز کو پرمیشن ملتی ہے تو ٹھیک ہے، بعض اوقات کسی کو پرمیشن نہیں ملتی تو لہٰذا وہ نہیں آفر کر رہے ہوتے۔ یہ تو ایک پہلو رہا ایجوکیشن سائٹ پر۔ اب ہم خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی یونیورسٹی میں اگر اتنے بچے بی ایس لیول پر اور آگے پھر ایم ایس لیول پر انٹر ہو رہے ہیں تو ان کی پھر کتنی تعداد میں وہ لوگ پاس آؤٹ ہو رہے ہوں گے، اور کس انداز سے پھر آگے سوسائٹی میں وہ لوگ آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑی تعداد سائیکالوجی کی بھی ہے، جو اپلائیڈ سائیکالوجی کے نام سے ہو یا سائیکالوجی کے نام سے ہو، وہ بھی ایک بڑی تعداد میں پڑھائی جا رہی ہے، چونکہ ہر پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں یہ سبجیکٹ موجود ہے۔ اچھا، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ یہ سبجیکٹ اچھا نہیں ہے، یہ بہت اچھا سبجیکٹ ہے، بہت ہی یعنی انٹرسٹنگ بھی ہے، میرا اپنا فیلڈ ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں، ساری باتیں ہیں، لیکن جو حقائق ہیں اور سوال پوچھا گیا ہے تو اس کے اکارڈنگلی مجھے گائیڈ کرنا ہے، اور مجھے بالکل ایمانداری سے یہ بات آپ کو بتانی ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی سکلز کی طرف۔ وہ اسٹوڈنٹ جو کلینیکل سائیکالوجی میں جانا چاہ رہا ہو، وہ بی ایس لیول پر جانا چاہ رہا ہو یا وہ ایم ایس لیول پر جانا چاہ رہا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو دیکھے کہ سب سے پہلے اس کی اپنا کمپریہنشن لیول کس طرح کا ہے، وہ بہت اچھا اس کا ہونا چاہیے۔ اگر کمپریہنشن لیول آپ کا بہت اچھا نہیں ہے تو آپ کے لیے پرابلم بن جائیں گے۔ دوسری چیز کہ آپ کے اندر آپ کے اسٹائل میں وہ لائف کیئرنگ جو ایک مزاج ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی کیئر کر رہے ہیں، انسانیت کی کیئر کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی زندگی کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ باقی چیزیں، یہ والا مزاج آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اٹینٹیو ہونا چاہیے۔
آپ کہیں پہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، چھوٹی سی کوئی چیز ہوتی ہے آپ کو فوراً پکڑنی چاہیے، آپ کے نظر میں آنی چاہیے. پھر آپ کی آبزرویشن بہت سٹرونگ ہونی چاہیے. ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے. اسی طرح آپ کے اندر ٹالرنس بہت اچھی ہونی چاہیے. اگر ٹالرنس آپ کے اندر اچھی نہیں ہے تو آپ کے لیے مشکل ہوگی. انٹرپرسنل سکل آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے. آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت اچھی، آپ کا وربل کمیونیکیشن ہو یا ریٹن کمیونیکیشن ہو، آپ کو کوئی چیز کسی سے بات کرنی ہے، کوئی بات سمجھانی ہے، سمجھنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، یہ بالکل اچھی ہونی چاہیے. یہ تو وہ ساری چیزیں ہوں گی. اب ہم آتے ہیں اصل کریٹیکل پوائنٹ پر، وہ یہ ہے کہ جی اس کا اسکوپ کیسا ہے اور اسکوپ کی صورتحال کیسی ہے. دیکھیں اسکوپ کے حوالے سے جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ یہ اس کا فریز بڑا اچھا ہے اور بڑا خوبصورت ہے کہ جناب کلینک ہے اور کلینیکل سائیکالوجی، اور وہاں پہ بیٹھ کے آپ بالکل وہ چیز کریں، بالکل اچھی بات ہے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی اس وقت کی یہ ہے کہ مثلاً گورنمنٹ سیکٹر میں اگر ہم سب سے پہلے، چونکہ گورنمنٹ سیکٹر تو ہے اسی کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں جابز کی پوزیشن یہ ہے کہ براہ راست جابز جو ہیں وہ بہت کم ہیں. یعنی ایک آرڈیننس کے پی میں پاس ہوا ہے کہ جس کے اندر یہ کہ سکولز اور کالجز کو باؤنڈ کیا گیا کہ جناب آپ اپنے وہاں پہ ایک سائیکالوجسٹ کو رکھیں. اب وہ جو سائیکالوجسٹ کو رکھنا ہے وہ کوئی کلینیکل سائیکالوجسٹ نہیں ہے، اور وہاں پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ لازماً آپ کلینیکل سائیکالوجسٹ کو بٹھائیں گے تو آپ وہ چیز، اور وہ بھی ایک بل پاس ہوا ہے، کوئی اس کے مطابق کوئی ورکنگ آگے نہیں ہوئی، اس کے مطابق کوئی پریکٹیکلی کوئی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی اور کوئی آگے چیزیں نہیں بڑھیں. ایک بل پاس ہو گیا، ایک بل ممبر اسمبلی نے پیش کیا تھا اور ان کا اپنا بیک گراؤنڈ چونکہ بہت اچھا تھا، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا، ان خاتون نے پیش کیا، کر کے وہ چیز ہو گئی. دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ پریکٹیکلی کیا ہوا. اسی طرح اگر آپ پنجاب کی سائڈ پر آتے ہیں تو پنجاب کی سائڈ میں ایک چیز ہے کہ جناب سائیکالوجی سے جو ان کی ایسوسیشن ہے، انہوں نے کوشش کر کے گورنمنٹ سے کہا کہ اچھا جناب آپ ہاسپٹلز کے اندر ان کے لیے کوئی جگہ بنائیں اور ڈسٹرکٹ لیول پر لازماً کوئی جگہ آپ ان کے لیے رکھیں. اور وہ کتنی رکھیں؟ یعنی ایک سائیکالوجسٹ. اچھا اگر ایک سائیکالوجسٹ کی ڈسٹرکٹ لیول پر جگہ ہوگی تو پورے ملک کے کتنے ڈسٹرکٹ ہیں اور کتنی جگہ بنے گی اور کیا اس کی شکل بنے گی. اچھا اب اس میں وہ بھی ابھی پریکٹیکلی ہوا نہیں ہے اور پریکٹیکلی ہو نہیں رہا بھی، لیکن وہ ایک بات ہے کہ جی اپروو کروا لیا ہے یا اس طرح کی بات ہے. اب اس کے بعد اگر ہم باقی ساری اوور سائڈ کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جناب سی ایس ایس میں بچے کو سلیکٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں یا صوبائی جو سروس کمیشن ہے تو پروونشل سروس کمیشن جو ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کتنے لوگوں کی گنجائش ہوگی اور کتنے لوگ وہاں پہ جا سکیں گے. اور یہ اس طرح سے گورنمنٹ کے سیکٹر کی صورتحال ہے. اب ہم اس کے بعد ایک اور چیز دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ اس کے علاوہ اور کون سی جگہ ہے. مثلاً کوئی اسٹوڈنٹ پرائیویٹ پریکٹس کر سکتا ہے، تو پرائیویٹ پریکٹس ہماری سوسائٹی کے اندر اس چیز کی کرنا اور اس کے کامیاب بنانا ایک عام اسٹوڈنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے اور اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ اس کام کو کر سکے، اور اس کے لیے ایک بڑا ہمت چاہیے، اس کا حوصلہ چاہیے اور اسٹیمنا کے ساتھ آپ اس کام کو کر سکیں گے. اور پھر یہ کہ فوری آپ کے پاس اگر پیشنٹ نہیں آ رہے، آپ کو ارننگ نہیں ہو رہی، آپ کی سروائیول ہی مسئلہ بن جائے گی اور کس طرح سے آپ اس کو کر سکیں گے. پھر اس کے بعد یہ کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر وہ گورنمنٹ کے بھی موجود ہیں لیکن بہت لمیٹڈ ہیں. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہ بھی نمبر بہت تھوڑا ہے. این جی اوز میں اگر آپ جاتے ہیں تو کچھ این جی اوز جو ہیں وہ اس کام کو کرتی ہیں اور یہ کام ہوتا ہے ٹائم ٹو ٹائم. مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی مستقل کوئی کام چل رہا ہے، لیکن کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اسی طرح کچھ اور ادارے جو ہیں وہ آپ کو اس فیلڈ میں آپ کو مل جائیں گے کہ آپ اس میں وہ چیز آپ کر سکیں. ادروائز صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ تعلیمی اداروں سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ آپ اتنے بچوں کو کلینیکل سائیکالوجی پڑھا رہے ہیں، وہ بچے کہاں گئے، آپ اپنے ادارے کے بارے میں بتائیں کہ ان کی کھپت ہوئی یا نہیں ہوئی. موسٹلی اداروں کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی وہ کھپت ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے
تو آپ اس پروگرام کو بند کیوں نہیں کر دیتے، یا اس چیز کے لیے گورنمنٹ کو ادارے مجبور کیوں نہیں کرتے کہ جناب سوسائٹی کی یہ ضرورت ہے، سوسائٹی کے یہ حالات ہیں اور اس کے مطابق ہمیں اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے تو اس کام کو کیجئے۔ تو لہٰذا میرا یہ کہنا ہے، میں اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے وجیہہ آپ ہوں یا باقی اسٹوڈنٹ ہوں، میں تمام اسٹوڈنٹ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، اس کے مطابق آپ کو ورک کرنا ہے، اس کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے اور تھوڑی سی ہمت دکھانی ہے اور تھوڑی سی محنت کرنی ہے، پھر آپ جا کر کچھ کام کر سکیں گے۔ لیکن میں اسٹوڈنٹ سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ فیلڈ میں جاتے ہوئے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ کیا آپ کا ایپٹیٹیوڈ اس سائڈ کا ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ ضرور دیکھیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں اور آپ ڈگری کرنے کے بعد کہاں کھڑے ہوں گے، کیا آپ خود کر سکیں گے یا نہیں، یا کسی اور شکل میں کوئی چیز ہو سکے گی یا نہیں۔ تو یہ سب چیزیں جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہی ہم ایک کام کو بہتر انداز سے کر سکیں گے اور ہماری لائف کے لیے ہمارے لیے ایک بہتر صورت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔